اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان امام، اس اللہ خانے کی 5ویں اور اس سلسلے کی آخری مجلس، لاسٹ مجلس ہے، جو پریپریشن آف رمضان کی ٹاپک پہ شروع ہوئی۔ رمضان کا پورا مہینے کی کا جو پریپریشن، جو تیاری ہم کو کرنا ہے، اس لیے کہ یہ برکت اور رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے والا مہینہ ہے، کہ اسی ماہ میں یہ رات آنے والی ہے جو وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، کہ جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے۔ اس رات کی تیاری اس لیے کہ وہ ایک رات ایسی ہے کہ جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر انسان چاہے تو بدلے، اگر ہم نہیں چاہیں تو نہیں بدلے۔ یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کوشش کریں۔ اگر آپ کی یہ کوشش ہے کہ یس میں اپنی لائف کو بدلوں، اپنی ڈیسٹینی کو بدلوں، اپنی زندگی کو بدلوں، میں ٹورڈز اللہ یا ٹورڈز مولا قریب ہو جاؤں، جا کے بدلے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم ٹرائی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے، اس رات کو ایک روٹین کی رات سمجھ کے زندگی گزارے، کئی رمضان آیا کئی رمضان چلے، آج اس کا احساس نہیں ہوگا، کل ہوگا احساس۔ اس وقت احساس ہوگا کہ جب ہماری زندگی ختم ہوگی، اس وقت پتا چلے گا کہ وہ رات کتنی امپورٹنٹ تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ ساری رحمتوں کو تو بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کو نازل کرنے کے لیے، ہر وقت بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے میں اپنے بندے کا رحمت کو نازل کروں۔ اللہ نے اپنے ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا، اگر وہ رحم کو واجب نہیں کرتا تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اور وہ رات ایسی ہے کہ وہ مکمل اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، مکمل وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو یہ رمضان کا جو گفٹ ہے نا، رمضان کا جو تحفہ ہے وہ اس رات میں دے دے۔ دوستو اس سے اچھا کیا ہے، مسلسل آپ کو بتا رہا کہ شب قدر ایک روٹین کی شب قدر مت سمجھیں۔ یہ شب قدر اب کی جو شب قدر ہے نا، تو وہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر سمجھ کے اگر عمل کرے انسان، یا دیکھیں اس دن کئی عمل جو عمل آپ امام بارگاہوں میں کرتے کریں، اس رات میں سب سے بڑا تحفہ ہے جو اپنے آپ کے لیے ہم استغفار ہے۔ میں بار بار کہہ استغفار 1000 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، رات میں مغرب سے لے کے صبح تک پڑھتے ہیں، لیکن زبان سے مت پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ یہ نہیں کہ بھائی روٹین ہے کہ پریکٹس سے چلا استغفار کرنے کے سوری بول دیں، جس کے لیے اور اس کے بعد کہا گیا اس رات کے بارے میں اتنا ہی سوچیں جو غسل ہے، اس رات امپورٹنٹ غسل ہے، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، سیدھا پانی سر پہ ڈال، شاور کے نیچے آتا ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب اس کا غسل، پانی شاور کے نیچے آئے، پانی نیت کیا آپ نے، اس رات میں امام کی سلامتی کی بھی نیت کرنا کہ پروردگار میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اس آپ کا جو ایک غسل کی نیت سے 20-25 نیت کر سکتے، لیکن اس رات کا غسل یہ نیت ضرور کرنا، شب قدر کا غسل کی نیت تو کریں آپ، اس وقت امام کی سلامتی کے لیے غسل کریں، اس کی نیت کریں کہ امام کی سلامتی کے لیے غسل کرنا، پھر ایک نیت کریں کہ میں اس رات میں غسل کرتا میں اپنے اور تمام مومنین کے گناہوں کی معافی کے لیے تیری بارگاہ میں آ کے استغفار کروں، ہر چیز میں لوگوں کو شریک کروں۔ استغفار یہ نیت کرو کہ بس تمام مومنین کے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی، زیارت مولا حسین پڑھنے کی رات وہ اس کی نیت کرو۔ اس کے بعد یہ کرو کہ ہمارے جو آنے والی پریشانیاں آئندہ سال وہ دور ہو جائیں، بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ صرف نیت کر کے اگر شاور کے نیچے آتے، وہ آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی رحمت کی رات ہے۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ پانی آیا، سر سے لے کے پانی زمین تک آیا، تو آپ کا پانی سر سے نہیں گزرا بلکہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ رات ہی سٹارٹ ہی ایسا کر رہا ہے، غسل کے ساتھ تم اپنے جسم کے میل کو یا جسم سے پانی کو نیچے نہیں لا رہے بلکہ اپنے گناہوں کو صاف کر رہے۔ میں ایک بات بولوں، گناہ ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے پہلے یہ سوچو کہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ اگر یہ فکر آ جائے، یہ سوچ آ جائے، تو پھر وہ شب قدر کی
لیکن اللہ کی ہونے والا یہ میری آخری مجلس ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ہٹ کے پڑھ کہ پتہ تو چلے، تھوڑا سا کنکلوژن بھی کہ ہم وہ رات کو سمجھ کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ماجرا کا مالا ہے تو خطر ہم جا بھی نہیں سکتے وہ رات تو، لیکن اس رات کو چھوڑو نا. آپ کو ایسا انتظار رہنا اس رات کا 19 سے لے کے 27 تک ایک ویٹ کرنا، انتظار کرنا، صبح سے بچوں سے بات کرنا، لوگوں سے بات کرنا، دیکھو یہ رات آنے والی، دیکھو یہ رات آنے والی. We have to do something, we have to do something. ابھی ایک دوسرے سے بات کرو کہ تم نے کیا پلان کیا، میں کیا پلان کیا، کہ تم نے کیا تیاری کی آج رات کے لیے، تم کیا کیا مانگ رہے ہو. اس رات کے بارے میں معصوم کا جملہ کہ اپنے لیے کچھ مت مانگو، پورا دوسروں کے لیے مانگو. لیکن گناہ معاف ہونا دعاؤں کی قبولیت ہے. اگر اس رات میں ہمارے گناہ معاف ہونا، اس لیے کہ معصوم نے کہا، میں نہیں کہا، میرا مولا امام کہا کہ اگر اس رات میں گناہ معاف نہیں ہوئے تو بدبخت انسان. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میرے گناہ اس رات میں معاف نہ ہو تو پھر میرا ہوگا کیا. اس لیے کہ دوستو کچھ آنے والی زندگی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ رات کتنی امپورٹنٹ ہے. اب آج کل میلبورن میں، آسٹریلیا میں ونٹر چل رہا ہے، سب سویٹر پہنے سب پورا اپنے آپ کو سردی سے بچائے ہوئے ہر حال. لیکن آج کل گلف میں کیا حال ہے، پیک ہے سمر کا، جون جولائی کھجور پکتا ہے. پیک جو ہوتا نا گلف کے گرمی کا، پورے گلف پورا جو گریس ہے اس کا جو پیک ہے وہ جون جولائی اگست ہوتا ہے. اتنی گرمی ہوتی، اتنی گرمی ہوتی کہ کھجور پکنے کا زمانہ ہے، کھجور جو تیار ہوتا ہے نا وہی زمانہ تیار ہوتا ہے پورے گریس میں. آج کل یہاں کیا موسم ہے، ٹھنڈک ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. مثال کے طور پہ آپ میلبورن سے کئی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، 8-10 دن 15 دن ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہالیڈے پہ جانا، اور ایک ایسے شہر میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کبھی گئے نہیں. تو آپ جب اگر ہالیڈے پلان کریں گے تو کیسا کریں گے؟ آپ فوراً ٹکٹ لے کر جائیں گے تو نہیں نا. مثال کے سب سے پہلے چیک کریں گے جا کے کہ جس ملک میں جاؤں آپ کچھ نہیں معلوم اس ملک کے بارے میں، پتہ ہی نہیں کچھ کہ وہاں کیا ہے، موسم کیسا ہے، وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے، کھانے پینے کا کیا، کچھ نہیں معلوم. آپ ایک ہالیڈے پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہالیڈے ریسورٹ مثال جانا چاہ رہے ہیں چھٹی 8 دن کے لیے اکیلے جانا، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیٹ پہ جائیں گے، معلوم کریں گے اس ملک کے بارے میں کہ جس زمانے میں میں جا رہا ہوں وہاں کا موسم کیسا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں سردی ہے یہاں پہ اور وہاں پہ بھی اگر میں یہ ایکسپیکٹ کر کے جا رہا کہ وہاں پہ بھی ونٹر ہوگا تو وہاں جاؤں گا تو کپڑے پورے میرے ونٹر کے اور وہاں پہ تو گرمی، یا وہاں پہ سردی ہے یہاں پہ سمر ہے. تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ویدر چیک کرتے ہیں، موسم چیک کرتے ہیں. 8 دن کی جا رہا وہاں کا موسم کیسا ہے، اس لحاظ سے پیکنگ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کی. دوسری چیز معلوم کرتے ہیں کہ کرنسی کون سی چلتی ہے وہاں پہ. میں یہاں کی کرنسی مثال کے طور پر یہاں کی کرنسی لینا ہوا نہ چلے، اگر یہاں کی کرنسی پہ ایکسچینج ریٹ کیا ہے وہاں پہ سب معلوم کریں گے، معلوم کر کے بعد جائیں گے. تیسری چیز رہنے کا انتظام دیکھتے ہیں کہ رہنا کہاں ہے. پلیز وارسز میں میری طرف رہنے کے کہاں پہ، یہ سب چیزیں سوچ کے آپ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 8 دن کے لیے جا رہے ہیں، صرف 8 ڈیز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ پورا پلان کر کے جا رہے ہیں. آنکھ بند کر کے کوئی نئی جگہ میں نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا. اگر چلا گیا اور پرابلم میں آگے تو لوگ کہیں گے تم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ موسم کیسا ہے، پر پیسہ کیا ہے، کیسا چلے گا آپ کر کے. دوستوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 8 دن کا سفر ہے، صرف 8 دن کا سفر. اس سفر کے لیے اتنی تیاری کر رہے تھے. میں اس سفر کی بات کر رہا کہ جہاں سے واپس آنا نہیں ہے کسی کو، اس کی تیاری شب قدر ہے. آپ کیا سمجھے میں کیا بولا؟ وہ سفر جانا نہیں ہے کسی کو. کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ میں نے خضر کی عمر لکھوا لی ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میلبورن میں ہمیشہ زندگی تمام رہا تو پورا میلبورن مرے گا میں زندہ رہوں گا. اگر یہ فکر ہے تو بالکل یہ نکالو اس فکر کو. یہ فکر علی والوں کو فکر نہیں ہے، مولا علی کے چاہنے والوں کی فکر یہ نہیں. کیوں؟ آپ بولے کیسے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ 1400 سال میں 1400 ایئرز میں اگر شیعت کی پورے شیعوں کی ایک فہرست بنائی جائے، لسٹ لکھی جائے تو سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ آج کے دور کے کسی شیعہ کا.
میرا آپ کا کس کا نام؟ 1400 ایئرز مولا کے زمانے سے لے کے آج تک شیعوں کی لسٹ بنائی گئی مولا کے چھ نمبر میں. سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ پہلا کس کا؟ ارے بولو بابا کس کا ہے؟ کیوں آئے گا سلمان کا؟ اس لیے آئے گا کہ سلمان کی وجہ سے پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے، ایمان کی حد کیا ہے. سب سے پہلے سلمان کا نام ہے. سلمان جیسی پرسنالٹی جو مولا علی کی محبت میں اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں، اس سے بڑا علی والا کوئی نہیں. ان کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے تھا؟ وہ سلمان علی کے پاس آگے کہتا ہے کہ مولا یہ بتاؤ مجھے موت کب آئے گی. آج کے شیعہ کو فکر ہے، میری ٹاپک موت نہیں ہے. میں پوچھ رہا آپ سے، آج ہم کبھی سوچتے سلمان پوچھ رہے ہم نہیں پوچھتے، میسم پوچھ رہا ہم نہیں پوچھتے. ہم کو پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ ایٹ لیسٹ فکر کرنا، ایٹ لیسٹ سوچنا کہ اگر میں ایسے سفر پہ چلا جاؤں کہ جہاں سے مجھے واپس آنا ہی نہیں تو اس کی ہمارے پاس آج تیاری کیا ہے؟ شب قدر سے بہتر رات نہیں ہے اس سفر کی تیاری کے لیے کہ شب قدر کو تم اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لو، ساری چیزوں کو معاف کر لو and just get close to your امام. اس سے بہتر رات میں امام سے قریب ہونے. اگر امام سے ہم قریب ہونا نہیں چاہتے، اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ میں بڑا قریب ہوں تو یہ امام، اگر میں یہ سمجھ رہا کہ مجھ سے بہتر مجھ سے قریب مولا کے کون ہے تو یہ میری غفلت ہے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، میرا مولا کو بولنا تو میرا ہے. میں کیا بول رہا ہوں اپنے آپ کو مولا میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں. اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا، میں دیکھے نہیں تھکائی میں لیکن بتا کے جا 2 رکعت مغفرت کی نماز ضرور پڑھنا. حیات الخلوق علامہ وزیز کہتے ہیں کہ 2 رکعت اگر وہ نماز کی پڑھی جائے، ایک الگ 7 سورہ خلق 100 سے اوپر 5 منٹ والی نماز ہے، لیکن آپ کو معلوم اس کا عجب کیا؟ تم 2 رکعت نماز پڑھو گے اللہ 7000 گناہ معاف کرے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھو پھر نیکسٹ شب قدر میں پڑھنا پورا 1 سال کے 7000 گناہ معاف ہو گئے. 1000 کے 7000 گناہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا. 2 رکعت نماز وہ رات میں ضرور پڑھنا استغفار. اور اس رات میں ایک نماز مغفرت مومنین ضرور پڑھنا، اس لیے کہ اس رات میں صرف اپنے آپ کو معاف کروانا نہیں، اس رات میں صرف اپنے آپ کے گناہ کو معاف کروانا نہیں، تمہاری ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار مومنین مومنات جتنے گئے ان سب کے لیے استغفار کر کے ان مرحومین کو بھی معاف کروانا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان مرحومین کو تم نے اس رات کو معاف کروا دیا، ان کے بہاف میں تم نے کہا، ان کے بہاف میں تم نے نماز پڑھی، ان کے بہاف میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا، ان کے بہاف میں زیارت مولا حسین پڑھی کہ میں مرحومین کے لیے پڑھا شب قدر کی نیت سے کہ اللہ اس رات کو میرے ماں باپ میرے سارے مرحومین کو معاف کر دے. تو 1 بلین مثال میرا 1 بلین شیعہ ہے دنیا میں، ان سب کے لیے اگر آپ نے زیارت مولا حسین پڑھی، ان سب کے لیے آپ نے استغفار کیا تو 1 بلین کو جو اجر ملا وہ پلٹا کے سارا آپ کو بھی ملے گا. ان کو بھی معاف کرو، وہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس رات سے پہلے دیکھیں رزق کا پرابلم بزنس کا پرابلم سب کو ہے، کوئی دنیا میں سکون میں نہیں رہ بھی نہیں سکتا. یہ دور اب سکون کا ختم ہو گیا. دنیا کا گراف اب یہاں پہ آنے والا ہے. اب دنیا کا گراف ایسا اوپر ہونے والا ہے، یہ پورا اب ایسا آ رہا گراف ایسا 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 یہاں پہ. اب دنیا پلٹ کے صحیح راستے اس میں نہیں جائے گی، سکون دنیا سے اڑ گئے. آخری یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا جب اللہ کے رسول کا آخری وقت آیا تو جبرائیل آئے رسول کے پاس تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل اب تو میں بھی واپس آ رہا ہوں، کیا تم دنیا میں واپس آؤ گے؟ لیکن ایڈم سے ملنا آنا معلوم بات ہے. آفیشیل ڈیوٹی جبرائیل کی کیا تھی؟ نبی آدم سے لے کے خاتم تک صحیفے لے کے آئے، پیغام لے کے آئے اللہ کی طرف سے ہر نبی کے پاس. رسول نے پوچھا کہ کیا تم پھر واپس آؤ گے؟ آفیشیلی تو تم ریٹائر ہو گئے ہو. رسول نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، آفیشیلی تم ریٹائر ہونے والے ہو نا، میں واپس آ جانا تمہارا ریٹائرمنٹ ہے کہ تم واپس آؤ. دیکھیں یہ جملے میں بول رہا ہوں، اس کے بعد تو نہیں پوچھا رسول نے پوچھا تھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. رسول نے کہا کہ بھائی تم تو ریٹائر ہونے والے ہو، ریٹائرمنٹ ہونے والا ہے، نبی آدم سے اندر بہت اچھی ڈیوٹی کر کے بہت اچھا پروموشن ملے گا، تم کیا پھر واپس آؤ گے؟ تو جبرائیل نے کہا میں آؤں گا.
اہل بیت کے گھر پہ آنے پاتے ہیں آفیشلی. رسول نے پوچھا کیوں؟ رسول جانتے صرف ہمارے لیے میسج تھا. کیوں آنے والے؟ کیوں آگے؟ تو کہا 10 چیزوں کو آگے زمین سے لے کے چلا جاؤں گا. 10 چیزیں زمین سے اٹھا کے اللہ کے پاس لے کے چلا جاؤں. حکم الہی سے آؤں، آفیشیل ڈیوٹی پہ آؤں. پوچھا کیا لے کے جاؤ؟ کہا زمین سے میں برکت کو لے کے چلا جاؤں، زمین سے رحمت کو لے کے چلا جاؤں، زمین سے علم کو لے کے چلا جاؤں، زمین سے لوگوں کی دعاؤں کو لے کے چلا جاؤں. انہیں ہر دروازے بند ہونے کے آخری زمانے. اب وہی زمانہ آپ انصاف سے بولا، نیوز پیپر سے چینلز دیکھو نیوز کے. دنیا کا کوئی ایک حصہ مجھے بتائیے کہ جہاں سکون ہے. کہیں ہے سکون؟ پیس ختم ہو گیا دنیا سے. اب آنے والے لیے میری ٹاپک نہیں تھی، میں ورنہ پڑھتا اس کو. سائنس آف دی اپیرنس آف امام میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم. اگر آپ آج کتاب یہ بولا کہ سائنس کی جو دی اپیرنس آف امام کے جو علامات ظہور کی بک ہے، علامہ طالب جوہری کی بک ہے، حیات القلوب میں ہے، نجم الحسن کرانی نے 14 ستارہ میں لکھا. ہزاروں کتابیں بولا کہ سائنس کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. میں ایسے طالب علم بول رہا، ایک اسٹوڈنٹ بول رہا. اگر آج آپ کتاب میں ہر گھر میں ہوگی نا 14 ستارے. علامہ طالب جوہری کی مشہور کتاب ہے سائنس آف دی اپیرنس آف امام، علامات ظہور. آپ اٹھاؤ، غور سے سنو، اٹھاؤ، ہاتھ میں پین لے کے ٹک کرنا شروع کرو. یہ آج کی کوئی روایت نہیں، یہ ساری روایتیں معصومین سے 1400 برس پرانی ہیں. اگر آپ ٹک کرنا شروع کریں تو 95% علامات کمپلیٹ ہوں گے. 95%. صرف 5% رہ گئی ہے. 5 to 10% اس سے زیادہ نہیں. آپ کو حیرت ہو گیا کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. یہ یمن، آج جو یمن تباہ ہوا یہ بھی ہے اس میں. تباہی آف یمن، سیریا کے حالات. میں نے 4 سال پہلے اس ٹاپک پہ بامبے کا ایک اشعہ تھا میرا گلستان، اس میں 4 یا 5 سال پہلے میں نے پڑھا تھا. نیکسٹ ایئر جو لوگ اربعین میں سیریا گئے، اس زمانے میں سیریا میں کیا حال تھا، اربعین میں کیسے لوگ جاتے تھے. ایک رونق تھی بیوی کے روزے میں. جب لاسٹ ہو گئے اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے 1 مہینہ پہلے کہ نیکسٹ منتھ اب ہم سیریا کبھی جائیں گے. سیریا کی تباہی آخری زمانے میں لازم ہے. سیریا کا تباہ ہونا، یمن کا تباہ ہونا، ایجپٹ کا تباہ ہونا، الجیریا کا تباہ ہونا، ٹونیشیا کا تباہ ہونا، یہ ساری کتابوں میں موجود تھا. اور 1400 سال پرانی بات. یہ وہ زمانہ ہے دوستو، یہ وہ زمانہ میں ایک جملہ پلیز آخری مجلس سے. یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ زمانے میں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے آج کے زمانے کے لیے کہ ایک زمانہ میں دیکھ رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا. وہ رسول بول رہا ہے کہ میں آخری زمانہ ایک زمانہ دیکھ رہا، آخری زمانہ نہیں کہا، میں ایک زمانہ دیکھ رہا کہ انسان صبح سے شام تک ہاتھ میں ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ فائر بال لے کے ٹھہر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے ایمان نہیں بچا سکتا. یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم آگ کا انگارہ لے کے ٹھہریں؟ کوئی ٹھہر سکتا؟ کوئی ٹھہر سکتا؟ پاسبل ہی نہیں. لیکن رسول بول کہ یہ پاسبل ہے. ایمان کا بچانا مشکل. تو آپ انسان سے بولا اگر ایمان رخصت ہو جائے، اور کہا ایمان ایسے رخصت ہوگا جیسے تم نے سرما لگایا، رات میں سرما لگا کے سوئے، صبح میں سرما اڑ جاتا آنکھ سے، پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح تمہارے پاس سے ایمان رخصت ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ایمان کیا ہے؟ محبت علی. ایمان کیا ہے؟ ولایت علی. ایمان کیا ہے؟ محبت معصومین. ایمان اگر نکل جائے تو تمہاری عبادتوں کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک ببل ہے دوستو، ببل ہے ہماری لائف. ایک سیکنڈ میں ختم ہوگی. یہ غفلت، اگنورنس سے سب سے پہلے باہر نکلو. شب قدر، رمضان یہ بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو اگنورنس سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زندگی کو صحیح کرنے کے لیے. اگر یہ رمضان مثال کے طور پہ یہ رمضان ہم ہیلتھی سب بہترین گھر، بہترین بزنس، اللہ آپ کو سلامت رکھے، محبت میں بہترین کاروبار چلے، جابس کی حفاظت کرے، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ شب قدر میں تم اسی طرح کرو گے؟ یہ کوئی یقین ہے؟ جوان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جوان ہونے سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن what is the guarantee کہ میں صحیح رہوں گا آئندہ سال تک؟ پھر یہ گزر جائے گی. تو یہ اب مولا علی کا جملہ یاد رکھو. میرا مولا کہتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، کاٹ کے کہے گا کہ
کہیں گے تجھے 70-80 برس کی اللہ نے زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ یہ شب قدر کو ایسی سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری ایسے باہر فجر کی نماز جب پڑھو تو اس وقت تمہارے اعمال ایسے ہو، تم اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کرو کہ سارے میں معاف، اور اللہ کو بولنا میں معاف کروں گا، کر تو نہیں، میں معاف کروں گا، میں فورگیو کروں گا، لیکن ہم کو جانا دوں اس رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سونا۔ اچھا رات میں آپ مثال طور پر اپنے گھر میں یا امام باغ میں آ کے عمل کر دیکھیں عمل خراب کیسے ہوتا ہے اس کا، پوری آپ نیت کر کے نکلے کہ مجھے شب قدر کے اعمال برکت لینا ہے، رمضان کی رحمت کو لینا ہے۔ آگے آپ آئے تو نیت سے آئے، مسجد میں امام باغ میں گئے، پوری نیت آپ کی ہے کہ آج میں اپنے گناہوں کو معاف کروں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس سے آسان معاف کرنا، شیطان چھوڑے گا وہ تاکہ نیتوں سے واقف۔ اس رات میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا کسی کی بات یوں ہی نہیں کرنا ہے۔ اچھا رمضان کے روزوں کو خراب مت کرو کہ شام میں روزے کے بعد مثال کے بعد کسی کی افطار پارٹی میں گئے، کسی مسجد میں، ارے اس کا کھانا ایسا تھا، ارے اس نے یہ نمک زیادہ ڈال دیا تھا، یہ مردوں میں عموماً کم ہوتا عورتوں میں زیادہ ہوتا، کہ اس کا سالن ایسا تھا، اس نے تو یہ ایسا پکایا، پورا روزہ گیا۔ یہ ہے پریپریشن رمضان کا کہ آپ کی زبان بند ہونا بند ہے نا۔ انتہائی ٹیسٹلیس کھانا بھی کھایا کسی کے گھر میں، ارے اس نے تو کھلایا نا، اس نے تو محنت کر کے کھلایا تم کو، تم نے تو نہیں کھلایا، اس نے کھلایا نا۔ یہاں پر مثال کے طور پر 400-500 لوگ ہیں، 30 آدمی کریں گے افطار، 2 کریں گے، مجلس کے اسپانسر ہے تو 100 آؤٹ آف 500 25% نے کیا، 75% اعتراض کریں گے۔ پلیز پریپریشن اب رمضان ہے، میں نہیں چاہتا کسی کا روزہ ضائع ہو جائے۔ دوستو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا، ہر آدمی چاہتا مسجد میں وہاں اور آؤ، میرا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ راضی ہو جائے۔ بی بی راضی ہے، جس دن بی بی راضی ہے اس دن آپ سب سے بڑا کامیاب دن وہ تھا جس دن میری شہزادی راضی ہے۔ اور کوئی راز دنیا کی پرواہ مت کرو۔ تو روزے خراب کیسے ہوتے؟ گئے کسی کے پاس کھانا کھا کے اسی کے گھر میں کھا کے باہر نکل کے ٹوتھ پک کرتے ہوئے کہا یار سالن کا ایسا نمک تیز تھا، ابھی کھانا ہضم بھی نہیں ہوا، لوگوں کا اعتراض، پوری ہر چیز روزہ خراب ہو جیسے کہ تم نے دوسروں کی غیبت کر لی۔ شب قدر ایٹ لیسٹ ارے وہ رات کو ویسٹ مت کرنا۔ کوئی بھی آپ کی اگر آپ سے بولے گی وہ کیسا یہ کیسا، عورتوں کو بول رہا تم صاحب بول دو بابا سنو، جو بات کرنا دوسرے کی بات کرو یا اچھی بات کرو، یہ بات ہم سے کیوں کر اسٹریٹ منہ میں بول دے کہ میرے مائنڈ کسی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ دن میں روزے میں اگر فری ہے، ویکینڈز کے اوپر لگے ہوئے فون پہ گھر میں یہ حالت رہتی، میں نے پوری زندگی گھر میں گزری، گھر میں روزانہ صبح 9 بجے سے دن میں 12 بجے کسی کے گھر کا ٹیلی فون ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ فری ہے، ماشاءاللہ میں فری ہے، دعا میں فری ہے، کوئی میں فری ہے، جناب فری ہے، لگے ہوئے فون پہ، ہسبینڈ کو بھیج دیا، بچوں کو بھیج دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اب جو لگے ہوئے ہیں تو 3 گھنٹے کیا بات کریں گے؟ کیا بات کریں گے 3 گھنٹے؟ اتنی بات کرو ہی کیوں؟ 3 گھنٹے لگے ہوئے فون پہ، بچے بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ 1 بجے ان کے کھانا بنانا ہے، 2 بجے شوہر بچے آئیں گے، 1 گھنٹے میں بنا لوں گی، لگے ہوئے فون، کبھی اس کی فکر کہ ان کے گھر میں کیا رہا، ان کے گھر میں کیا رہا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا۔ سنیے اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے تو وہ ذکر علی کرے۔ روٹین کا رمضان کسی اور کا ہوگا، علی والوں کا روٹین کا
رمضان کو ایزی مت لو، اس لیے 1 سال بعد پھر یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ ایک رات. اچھا سنیں، اب صرف اس سے اندازہ کریں یہ اتنی بابرکت کا مہینہ. اللہ کہتا ہے اس میں تم سو جاؤ، وہ بھی میں عبادت میں لکھ دوں. یعنی آپ کو دیکھو کتنا آرام دے رہا. بولے تم سونا چاہتے ہیں نا، سو جاؤ آرام سے بستر میں. میں کچھ نہیں بولتا، کچھ بولتا ہی نہیں. جتنی دیر سو گے تم عبادت میں لکھو، تمہارے اعمال میں عبادت ہو. سورہ دخان رمضان میں پڑھا شب جمعہ کے بعد، اور اس میں ماہ سیام میں شب جمعہ بھی بہت 4 جمعراتیں آئیں گی. وہ ایسی راتیں کہ سارے مرحومین وہ راتوں کو معاف کر سکتے تھے، سارے مرحومین کو معاف کر سکتے. اور شب قدر میں اور کیا کرو، جن کے ماں باپ یہاں پر ہیں وہ لوگ، اور جن کے ماں باپ بیک ہوم جہاں پر بھی، ہر سے چاہے میں چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو فون کرو، فون کر کے معافی مانگو. سب سے پہلے والدین سے معافی مانگو. آپ بولے کہ کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو پیسے بھیج رہے ہیں ان کو. میں کیا بولوں، میں نے بڑی بات بولی ہے، اس لیے کہ یہ فکر کو میں نے دیکھا ہے کہ میں تو ماں باپ کو پیسے بھیجتا ہوں، میں بھیجتا ہوں تو میں ان کا سپانسر ہوں. ارے بابا تم شکر کرو یہ سعادت ملی تم کو، شکر کرو یہ سعادت ملی. یہ مت سمجھو کہ تمہاری ماں یا تمہارے باپ کے تم سپانسر بن گئے. حقیقت کیا ہے ہماری، ان لوگوں نے ایسے موقع میں تم کو تمہاری پرورش کی ہے. اللہ کا رسول کا جملہ، چوتھے امام کا جملہ، 9 مہینے جو پیٹ میں رکھا، جو کروٹ لی 1 رات کی، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ شب قدر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بیک ہوم فون کر کے بولو کہ ماں باپ سے کہ ماں پلیز فورگیو می، معاف کرو آج کے بعد. بھائی بہنوں سے، مومنین سے معافی مانگو. امام مالک آتے نا ایک دوسرے سے معافی مانگو، لیکن مسکرا کے نہیں، ہنستے ہوئے، جوک کرتے ہوئے نہیں، سیریس کہ بھائی اگر پورا سال میں نے کسی کا دل دکھایا تمہارا تو معاف کر دو. عادت ڈالو معافی کی. اس لیے کہ اگر بندوں سے تو معافی نہیں مانگے گا، وہ امام اور اللہ سے کیا معافی مانگے گا؟ پہلے بندوں سے تو مانگو، پہلے ماں باپ سے تو مانگو معافی. یہ نہ سمجھو کہ آج کی رات تو میری رات ہے. بابا میری رات کسی کی نہیں ہے. یہی وہ رات ہے کہ جس میں آما معصومین عبادت کر رہے، یہی وہ رات ہے جس میں سلمان و بوزر عبادت کر رہے، اور یہ رات تو ہم ایزی لے کے بیٹھے کہ میں سب سے بڑا مولا کا چاہتا ہوں. اور رمضان کی شب قدر میں کوئی دعائیں مانگو، خاص دعا، اب وہ دعائیں دے رہا ہے. کوئی ایسی دعا مانگو، دعا یہ کرو کہ مجھے کوئی ایسا موقع دے دو اس رات کا واسطہ کہ جو آخرت کا میرا سبب ہے. آپ کو بولو، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا مسجد سے اور ذاکرین انیس اور دبیر کی مرثیہ پڑھ رہے تھے. نام سب سنے، میر انیس کے، ببر علی انیس، سلامت علی دبیر کے. جب مرثیہ ہو رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آیا، آپ جانتے ہیں کیوں کون ہے؟ کتنے سالوں میں ان کو مر گئے؟ 150 برس. 1871 میر انیس کی وفات کا دن، ڈیتھ ہوئی 1871. 1802 ولادت ہے، فیض آباد ایودھیا میں، فیض آباد میں پیدا ہوا ہے، ایودھیا جو انڈیا کا یو پی. 1802 میں کی سوال حق نہیں پڑھا، میں خالی آپ کو بتا رہا کہ شب قدر کیا چیز ہے. 1802 میں پیدا ہوئے، 1872 میں ان کی 71 میں ان کی ڈیتھ. دبیر، مرزا دبیر دہلی میں پیدا ہوئے، 1803 میں یا 2 میں وہ بھی. اور انیس 1872 میں ڈیتھ ہوئی ان کی 71 سال کے بعد مرزا دبیر. شب قدر کی دعاؤں میں سب کو بڑھا جتنا یوتھ مجھے سن رہا کہ یہ دعا مانگو کہ کوئی ایسا کام کروں میں اپنی زندگی میں جو کام مجھے ہمیشہ میری لائف میں کام ہے. یعنی وہاں میرا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، کوئی ایسا کام مجھ سے. تو انیس دبیر پیدا ہوئے میر انیس لکھنؤ، فیض آباد، ایودھیا میں 12 سال تک رہے. ایودھیا 12 سال کے بعد لکھنؤ موو ہوئے. سلامت علی دبیر 10 یا 15 سال کے بعد موو ہوئے ایج میں. انیس نے پہلا جو شعر لکھا، غزل لکھی، مرثیہ میں لکھا، نوحہ میں لکھا، انہوں نے غزل لکھی. اور وہ غزل پڑھی جانی تھی اس زمانے میں
طوائفیں جو ہوتی تھی اس زمانے کا طوائف کا سسٹم تھا، وہ پڑھ باپ کے ساتھ گزر گئے، غزل بیٹے کی چڑھ گئی. باپ نے کہا بیٹا اگر تم دنیا کے لیے غزل لکھو گے تو تمہارا مقام یہ، اور اگر تم اہل بیت کے لیے کام کرو گے تو تمہارا مقام کچھ اور. وہ انیس تھے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا من جائے، میرا یہ فن ہے آپ کا فن نہیں. اطاعت ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ماں باپ کے اتنے اوبیڈینٹ تھے کہ دیکھیں پوری لائن کو بدلا. ماں باپ کی اطاعت. پہلا میسج کیا ہے کہ شب قدر میں یہ بھی دعا کرو کہ پروردگار مجھے ماں باپ کا اطاعت گزار بنائے. جو ماں باپ کا اطاعت گزار رہتا وہ امام کا اطاعت. اگر تم ماں باپ کی اطاعت، اچھا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو میں بڑا اوبیڈینٹ ہوں، یہ نہیں، مرنے کے بعد بھی اس سے زیادہ اوبیڈینٹ رہنا ہے ماں باپ. اس رات میں اپنے مرحوم باپ اپنی مرحوم ماں کو یاد کرو. انیس آیا، انیس کا معجزہ دیکھو، 70 ایئر زندہ رہا، صرف 70 برس. مرزا اور انیس اور نبی دونوں 70 برس زندہ رہا، 70 یا 70 یا 71 ایئر. 12 سال سے لکھنا شروع کیا، مرثیہ لکھنے لگے، سلام لکھنے. اگر انیس کی پوری 71 ایئرس کی ایج 71 ڈیوائڈ کیا ہے، 71 ایئرس کو ایئرس میں کریں، منتھس میں کریں، پھر ڈیز میں کریں، دنوں کے بعد گھنٹوں میں کریں، 24 آورس ڈیوائڈ کرتے گئے. 24 آورس کے بعد منٹس میں کریں، سیکنڈز میں کریں. تو جو فگر ظاہر میں نہیں، جو فگر آئے اس سے کہیں زیادہ ان کے اشعار ہیں. آپ کیا سمجھے؟ پیدا ہونے کی کسی نے شعر نہیں لکھا. یہ معجزہ. اور دوسرا معجزہ بتاؤ آپ کو ان کا کیا ہے؟ شاعر ہے نا، جب شاعر ہوگا شاعر سے پوچھنا، جب شاعر کوئی چیز منقبت یا مہار لکھتا، مثال کے طور پہ شہزادے علی اکبر کا لکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں علی اکبر ہی رہتا. مولا عباس کا لکھ رہا تو مولا عباس ہی رہتا. مولا علی کا لکھ رہا تھا مولا علی پورے ذہن میں. انیس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ علی جب اشعار مرثیے لکھتے تھے، ان کے جتنے مرثیے، یہ جو ہم یہاں مرثیے پڑھے جاتے ہیں تو 15-20 بار ہیں، ان کے 200 250 سب 300 بن کے مرثیے. کتنی بڑی بات، 300 بن کے مرثیے. لیکن میں صرف آپ کو میں بتانا کہ یہ رات کو ماننا کیا ہے. جب وہ لکھتے تھے تو وہ کیسے لکھتے تھے؟ ان کے سامنے پورے طلباء ایسا بیٹھے رہتے، پیپر اور پنسل اس زمانے میں جو بھی سسٹم تھا لے کے بیٹھے ہوئے. ان کو لکھایا اونو محمد کے، شہزادے اونو محمد کے بارے میں ایک شعر، ان کو لکھوایا علی اکبر، ان کو لکھوایا شہزادہ قاسم، ان کو لکھوایا مولا عباس، ان کو لکھوایا مولا علی. یہ پاسبلی نہیں ہے عام انسان کے لیے کہ ایک مصرع ان کو لکھوایا، ایک مصرع ان کو، مختلف معصومین کے لیے. یہ بتا رہا کہ معصوم ان سے لکھوایا گیا تھا، ان سے لکھوایا جا رہا تھا. یہ نہیں کوئی انسان کے لیے معمولی بات، یہ امپاسبل ہے کہ اتنے اشعار لکھنا. اور ایک بات بولوں، انیس اور دبیر اور مرزا غالب کا پیریڈ ایک ہی ہے، سیم پیریڈ ہے. مرزا غالب، مرزا غالب اردو کا بہت بڑا، دیکھیں میرے ٹاپک میں یہ بیچ میں آ گئی ہے بات، شب قدر کے عنوان سے. مرزا غالب بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، شاعر ہے، لیکن غالب زندہ نہیں ہے. آپ نہیں سمجھے؟ غالب اور انیس ایک ہی وجہ کے شاعر، ایک ہی پیریڈ کے، سیم پیریڈ ہے، سیم پیریڈ میں. غالب اکیڈمی بنی، غالب سینٹینری بنی، غالب کے اوپر کئی چیزیں لکھی گئی، اور سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان کا ڈے آتا، جب ایڈورسری آتی تو اس دن ایک بڑا پروگرام ہو جاتا. اتنا بڑا شاعر. انیس اسی پیریڈ کے، انیس ایسا زندہ ہے، غالب کا ذکر روز نہیں ہوتا. انیس اور دبیر کے بارے میں سنو، آسٹریلیا کا ایک ٹائمنگ ہے، انڈیا کا ایک ٹائم ہے، امریکہ میں ایک ٹائم ہے، لندن میں ایک ٹائم ہے، گلف میں ایک ٹائم ہے. اگر آپ دیکھیں تو 24 گھنٹے انیس اور دبیر چل رہے. کیوں چل رہے؟ ذکر علی کا، ذکر حسین کیا. تو کوئی کام ایسا کرو، یہ شب قدر میں مانگو ایسی کوئی چیز کہ تمہارا ذکر 24 گھنٹے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ معصومین کا کرم کہ تم میرا ذکر کرے نا، تم اپنے نام
मासूमियत के लिए अपने 24 घंटे में मेलबर्न में थोड़ा टाइम निकालो मौला के लिए। आप बोलेंगे टाइम ही नहीं है बिजनेस से, लेकिन एक बात और रखिए दोनों, इनका जिक्र करना या इनका नाम का इनका जिक्र, इनका नाम, इनके बारे में सोचना, ये वही सोच सकता है जिसके पास रिस्क है हलाल। बहुत आसानी से सुना आपने। एक दिरहम, एक डॉलर, एक सेंट भी हराम का होगा, तुम कभी नहीं सोचोगे इनके बारे में। इनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। ये मत समझो कि मैंने $20,000 मौला हुसैन के नाम पे डोनेशन में दिया है, so what? $20,000 दिया, so what? किसको दे रहे हो? तुम अपने नाम के लिए दे रहे? $20,000 की इनके पास क्या वैल्यू है? अगर हम ये समझ रहे हैं इतना दे, अगर वो हराम का है तो मौला कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं बार-बार बोला ये जुमला कि रमजान में चेक करोगे तो तुम रिस्क खा रहे। मेरा खुदा ना खासा मेरा कोई मकसद नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं मेलबोर्न के लिए बोल, मेरा मकसद ही नहीं है। मेरी मनीष यूट्यूब में मेरी जॉब है तो मेरा सब के लिए ग्लोबल मैसेज कि अगर $1 भी किसी का हराम है, और वो शब कदर में जाके बोला अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, तो किस जबान से बोले हराम जो जिस जबान से खाए? हक़ ज़हरा खा के बोल रहे हो? फिर हाउ कैन यू थिंक कि अल्लाह तुमको फॉरगिव करेगा? अगर आप ये बोलते क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो बड़ा आराम से हूं, तो कितने साल हो? कभी तो जाओगे। सबसे पहले चेक करो रमजान में, अगर अब तक रमजान में चल रहा तो ये चेक करो प्रिपरेशन ऑफ रमजान में कि मैं अब से कभी रिस्क में हराम एक दाना भी नहीं खाऊंगा, $1 भी नहीं लूंगा। इसलिए बिजनेस हो, ज्यादा प्रॉब्लम बिजनेसमैन के साथ है, या बिजनेस कम्युनिटी का मैं इसलिए बोल रहा हूं जितना मुझे मालूम है। लोग कहते हैं कि मौलाना ये 21st सेंचुरी है, इसमें थोड़ा तो बिजनेस में हराम चलता है। आप बिजनेस नहीं करते, आपको नहीं मालूम, 2%, 3%, 4% तो हराम चलता है, झूठ चलता है। इतना झूठ तो सब जगह चलता है। 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में आप बोल रहे कि एक झूठ बोले मत, बगैर झूठ बोले कैसा धंधा करे? वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता ही नहीं जो बगैर झूठ बोले काम करे। थोड़ा तो चलता है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा भी नहीं चलता, इसलिए कि मौलाना को जमाने में नहीं मालूम था कि 21वीं सदी भी आने वाली है। मेरा जुमला नहीं है, मेरे मौला का जुमला कि हराम मत करो। उन्होंने कहा कि कोई सबूत है, कोई है कि आप बगैर हराम को चला लेंगे? कैसे चला लेंगे? धंधा कर ही नहीं सकते जब तक झूठ नहीं बोले। जबकि रिस्क में सबसे ज्यादा बरकत है, बिजनेस में सबसे ज्यादा 9 हिस्से बरकत बिजनेस में, 1 हिस्सा बरकत जॉब में। जरूर करो बिजनेस, हर आदमी करे बिजनेस, इसलिए कि मौला चाहते हैं कि तुम्हारी हमारी कम्युनिटी ऊपर रहे। आप बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा आएगा, लोगों की मदद करोगे, ऐसा खाने बनाओगे, आजादारी करोगे, तो जरूर करो बिजनेस। कहते हैं झूठ तो हर जगह चलता है, ऐसा बिल्कुल आज के जमाने में इंसान नहीं रह सकता। मैंने कहा हमारे मौला के जमाने में भी बड़ा बिजनेसमैन था, मीसा में तमाम सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो ऐसा बिजनेसमैन था कि कभी उसने झूठ नहीं बोला। एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा। उसने कहा कि मौलाना क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई किताब में लिखा हुआ कि मीसा ने एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा? मैंने कहा कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, कोई किताब में लिखा हुआ ही नहीं है कि मीसा ने एक खजूर भी बेईमानी का नहीं बेचा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोला, कोई किताब में आप कहीं नहीं रिवायत देखेंगे ये कहा कि बाबा तुमने कभी मीसा ने ये कहा कि मैंने कभी बेईमानी का एक खजूर भी नहीं बेचा। तो कहा जब नहीं लिखा है तो आप कैसा बोल रहे हो? मैंने कहा दूसरा तरीका से बोल रहा हूं, इसलिए कि कभी मीसा बिजी रहता तो वो बुला के मौलाली से ये कहता कि मौला मेरे दुकान पे बैठ के आप बिजनेस करें, तो अली बैठ के बिजनेस करता। मैंने कहा जिस दुकान पे अली बैठे वहां हराम नहीं होगा।
مولا علی بیٹھ کے بزنس کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ میسم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ بزنس کی جگہ پائی ہے۔ تو یہ کوشش کرو شب قدر میں، یہ سب سے بڑی بات کہ اپنے رزق کو بھی چیک کرنا، اسی رمضان میں یہ پریپریشن کرو کہ میرا رزق کیسے کرا۔ اس لیے کہ دوستوں میں انسان کے طور پر میرا بزنس ہے اور میں رزق حرام $1 لے کے آتا ہوں، وہ $1 میں ملا کے بچوں کو کھلا، معصوم بچوں کو، وہ $1 اپنی بیوی کو کھلا، معصوم بیوی کو۔ آپ بولیں گے کوئی معصوم نہیں، اب میں بھی بول دیتا اسے کہ جا رہا صبح انشاءاللہ۔ میرے بھائی ماشاءاللہ مومنیات کو مولا سلامت رکھے، یہاں کی کنیزیں زہرا ہے سب مولا ان سب کو سلامت رکھے۔ معصوم بیوی کو تم نے حرام $1 کھلایا، اس کا جو گوشت بنا، خون تیار، $1 سے ہڈیوں میں طاقت آئی، وہ رزق حرام کا ہے۔ کون سے ملا؟ کون سے ملا؟ ہم ان سب کا جواب دینا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں کرو ایسی ہلاؤ گے، یہ کب تک؟ مولا کی محبت اس کے پاس آئی نہیں سکتی جب اس نے حرام سے گوشت بنتا ہے۔ رخصت ہو جائے گی، اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ایمان رخصت ہوگا، تو ایمان رخصت کیسے ہوگا؟ تم اتنا حرام کھا رہے ہو تو ایمان آئے گا کیسے تمہارے پاس؟ ایمان کو بچانا سب سے زیادہ ضرورت ہے، شب قدر سب سے بڑے۔ اور یہی جملہ میرے مولا حسین کا تھا، یہی جملہ میرے مولا حسین کا روز عاشور تھا۔ روز عاشور حسین کا جملہ کیا تھا؟ دوستو یہ مولا حسین یزید کے لشکر کے لیے نہیں بول رہے تھے، مولا حسین نے قیامت تک تا ظہور امام اپنے بیٹے کے ظہور تک حسین نے ٹوٹل کمپلیٹ میسیج دیا ساری انسانیت کو، سارے چاہنے والوں کو۔ ان کو زیادہ یہ میسیج ہے کہ جو حسین حسین کرتے، جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو مولا کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مولا کی محبت کا دم بننے والے ہیں، حسین نے عاشورے کے دن صبح میں میسیج کیا دیا کہ جب گئے میدان میں اور عمر سعد سے گفتگو کی، دوران گفتگو اپنے پورا ٹوٹل انٹروڈکشن کروایا، اپنا تعارف کرایا صبح میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ ٹوٹل انٹروڈکشن کروا کے، تعارف کروا کے، اونٹ کو پلٹا کے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو اسعد نے پوچھا کہ مولا صرف آپ نے تعارف کروایا، آپ نے ویٹ نہیں کیا، عمر سعد کا لشکر آپ کو جواب تو دیتا، مولا آپ نے ان کا جواب کیوں نہیں سنا؟ حسین خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کہا مولا صرف تعارف کروایا، جواب کا کیوں نہیں سنے، آپ انتظار کیوں نہیں کیا؟ پھر حسین خاموش بیٹھے۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے سٹرس کیا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کیوں نہیں سنا، تو اس وقت فاطمہ کے لال نے جو پیغام دیا وہ عاشورے کے لیے نہیں تھا، رہتی دنیا تک ہر چاہنے والے کو میسیج تھا۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کیا کہ کل کو یہ نہ بولے کہ میں حسین کو نہیں جانتا تھا، تو کہا مولا آپ جھوٹے تو ان کا جواب، تو کہا میں جانتا ہوں، مولا کا جملہ میں جانتا ہوں، آئی نو ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ، اگر پیٹ میں حرام رہے گا تو کیا حسین کی محبت رہے گی؟ پلیز شب قدر آ رہی، مولا حسین کے چاہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے بولتا، آپ کو نہیں بول رہا، جو میری سیڑھی سنے بات میں چیک یور ارننگز، چیک یور ارننگز، کیا کنسیڈر حسین اس طاقت ہے، وہ طاقت کا نام ہے، اس پاور کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے کہ حسین اگر ہمارے پاس ہے پھر آپ کو فکر کیا کسی اور کی؟ آپ کیا سمجھے مولا حسین کی طاقت ہے؟ کون حسین؟ مرشد اعظم کا نواسا حسین، علی کی آنکھوں کا تارا حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین، سرور کائنات جس کے لیے ناخا بنی، سجدے کو طول دیا، جوانان بہشت کا سردار حسین۔ اب سنو کہ حسین نے کیا کیا۔ حسین اس بندے کا نام ہے جس نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو جنت بنا۔ ایک جنگل تھا کربلا، جنگل تھا کچھ جنگل کہ جب کوئی بندہ نہیں ٹھہرتا تھا، بنی اسد والوں نے یہی تو کہا تھا کہ فرزند
مسجد رسول یہ وہ زمین ہے کہ جہاں کوئی ٹھہرتے نہیں ہے، اور ہمارے آبا اور داد نے کہا یہاں پہ حجیوں آئے گا مصیبت میں، آپ اس زمین کو مت خریدیں۔ حسین نے کہا تھا کہ زمین ہمارے لیے ہمیشہ ہم یہ رہیں گے۔ جنگل کو جنت بنانے والے کا نام حسین، جنت کو، اب آپ کو میں بات بولوں، آپ میری طرف دیکھیں، لوگ کہتے ہیں میں نے کہا نا جنت کو، زمین کو جنت بنا دیا، صرف جنت نہیں بنایا، کربلا کی ہر چیز جنت بن گئی۔ حسین تو بہت بڑی بات ہے، میرا مولا کائنات کا مالک، جو چیزیں حسین سے منسوب ہو گئی وہ صرف بخشش کا سہارا بنا۔ ایک سلوات پڑھے محمد مولا حسین کے نام میں بآواز بلند سلوات بس میں آخری حصے میں آ گیا، پلیز میری آخری مجلس، پلیز تھوڑا سا وہ سنیں مولا حسین، آپ ہم کو فخر کرنے کی بات ہے، we should really feel proud کہ مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ روز محشر بھی اللہ بولے یہ حسینی تھا۔ بخشش کا سہارا، بخشش ہے بابا، بخشش ہے۔ آج ہماری زندگی بڑی آرام سے گزری نا ماشاءاللہ۔ میرا مولا علی کہتا ہے کہ سنو تمہاری زندگی اتنی آسانی سے ہے یا دنیا اتنی آسان ہے نا، لیکن یاد رکھو وہ سب سے زیادہ مشکل جگہ ہے جہاں سے تم گزرو۔ میری ٹاپک نہیں تھی موت، آپ کی پڑھوں گا کبھی، میں بھی چاہتا ہوں کہ موت کو کچھ پڑھوں، لیکن اب مانتے میں میری ٹاپک ختم ہو گئی، انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا۔ تو بات مولا حسین جس جگہ پہ حسین چلے گئے وہ رحمت ہی رحمت بن گئے۔ آپ سوچو کہ آج دنیا میں لوگ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، جا کے جو آتا ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی وہاں کا تحفہ ضرور لے کے آتا ہے۔ حسین اتنا قریب کہ حسین کے پاس کا تحفہ کوئی سونا چاندی لے کے نہیں آتا، خود بے گور و کفن شہید دفن ہو گیا۔ کربلا کا سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ کفن ہے۔ کتنی بڑی، اچھا کفن مس کر آپ دیکھیں ہر مذہب میں ملے، جو ہے ایرانی ہو عرب ہو سب کانٹیننٹ کا زری کو لے کے مس کر، کیوں مس کر رہے؟ بولتے کہ اگر یہ مس ہو کے آ جائے گا تو میری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، صرف کفن نہیں، وہ زمین، وہ خاک، خاک شفاعت، بڑا اعتراض کرتے ہو، بڑا اعتراض ہے دوستو، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، تھوڑے سے سو کالڈ ماڈرن ہمارے بھی ہو گئے نا، ان کو بھی بڑی فکر ہے کہ یہ خاک شفا کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ خون کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ تبرک کیا ہے، یہ نیاز کیا ہے۔ سو کالڈ بول رہا میں، سب کو نہیں بول رہا، جو اپنے آپ کو بڑے سو کالڈ، اپنے آپ کو بڑے مذہبی اور بڑے ایلیٹ سمجھتے نا، وہ لوگ ہر چیز میں اعتراض کر، کیوں اعتراض کر رہے کہ پہلے خاک شفا جب میں نے اپنی کانوں سے اور آنکھوں سے سنا اس لیے بول رہا، آنکھوں سے دیکھا کان، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی خاک ہے، خاک شفا کہ اس خاک میں سے سنو، اس خاک میں سب کا خون ملا ہوا ہے، صرف حسین کے لشکر والوں کا خون نہیں ہے، فکر مت ہو، غور سے سنو، یہ فکر کتنی بڑی فکر ہوگی، کب اس میں صرف 72 تو نہیں تھے، ہزاروں سے یزید کے لشکر کے والوں کا بھی خون ہے اس میں، دونوں خون مل گئے، پھر وہ خاک خاک شفا کیسے ہوگی؟ پھر کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آب جاری پانی، بہتا ہوا پانی، اس میں سے اگر کتا گزر جائے یا سپر گزر جائے تو کتے کی نجاست آب جاری میں یا سپر کی نجاست پانی کی پاکیزگی پہ غالب نہیں آتی، پانی ویسا ہی پاک رہے گا جیسے پہلے پاک تھا، اس لیے کہ نجاست جو ہے وہ آب جاری پہ غالب نہیں آتی۔ کیا بولنا جب میں نے یہ بات تو لوگوں نے کہا کہ مولانا وہ تو آب جاری تھا، یہاں پہ تو ان کا خون ملا ہوا ہے، یہاں کا آب جاری ہے، یہاں تو یزید کے لشکر کے زیادہ لوگوں کا خون ہے، کربلا والے مولا حسین کے ساتھ سے بات کر کے ہزاروں تو وہ نجس
اسی قرآن اللہ نے صدیقین کا ذکر نہیں کیا، طاہرین کا ذکر نہیں کیا. تو جب تم قرآن پڑھتے تو ان نجس لوگوں کا آیت کو ہٹا کے چومتے نہیں. کیوں نہیں چومتے؟ ان کا ذکر ان کے ذکر میں غالب نہیں ہے. اسی طرح حسین کا خون ان کے اوپر ایسا غالب آ گیا کہ خواہ خواہ کے شفا بن گئے. چلو پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. کہاں کہاں تمہاری میں نے کہا بابا ٹھیک ہے تم اتنی فکر ہے خالی شو اپنی خبر میں وصیت کرتے تو مت ڈالو. ہم تو خوش ہیں کہ تمہارے پاس آئے نہیں ایسے لوگوں کے پاس، اس لیے کہ تمہاری نجاست میں یہ بات مٹھی آئے کیوں نہیں؟ تمہاری کینیت درنی ہے جو خاک شفا کو مولا ہو سکے. اس لیے کہ خاک شفا کیا بیماروں کی شفا ہے. وہ اگر خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ تھوڑا سا رکھو تو بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے خاک شفا؟ خاک شفا تمہارے ہاتھ میں کہ تم ہر بڑا مصیبت سے بچاؤ. ظالم حاکم کے پاس اگر تم جا رہے اور جیب میں خاک شفا، تم کو نجات ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی. خاک شفا ایک عجیب برکت کی جگہ ہے. اس جگہ کا رکھا مولا حسین کی، حسین کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. حسین کی طاقت، حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے، ایسا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے بندے میں خدا کی شان ہے. حسین میں وہ بھی پائی جاتی ہے، وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکے. حسین کسی ایک کا نہیں، سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا. ہر خام پکارے کے ذرا خرید تو آ کے دیکھو عطا کیا ہے حسین. خرید تو آ کے دیکھو مولا حسین کی خرید تو آؤ، اس کے بعد دیکھو کہ دیتا کیسا نہیں. اور اتنا سخی، ایسا سخی کہ مولا حسین کی زندگی کے بارے ایک مشہور پہلو ہے، وہ پورا نہیں بول رہا، صرف کرم دیکھیں. میں کس یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ امام کریم یہ مغلہ میری زبان چل جائے. 14 پورے کھلنا ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا میرا مولا مولا مولا. ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ زمانے کے امام تک 14 کے 14 سب برابر ہے ہماری نگاہ. اب مولا حسین کوئی کم میں کمپیر نہیں کرنا کہ وہ ایسا خدا کا وہ غلط نہیں سمجھ، ہر امام عطا کر سکتا. لیکن آپ دیکھو کہ کرم کیا تھا میرے مولا کا. مشہور واقعہ پورا واقعہ نہیں پڑے گا، صرف آج اس لیے کہ آج میرے فون میں کسی سے بات ہوئی اس لیے بڑا مسائل یہاں ہے. میں نام نہیں لے اور مجھے دیکھتے رہیے، مجھے جو حق ہے سے بولوں گا. ارے میں تو وہی علاقہ میں پڑھتا ہوں، مجھے تو سب معلوم ہے، ہم پورے شہر میں جا کے پڑھتا ہوں، پوری دنیا میں میری گھر پہ نہیں بات نہیں. اور اچھا ہے کوئی آ کے فون کرے، کوئی بات کرے، اس کو تھوڑا سا کلیئر ہوتا ہے. سب اللہ سب کو ایمان پہ رکھے بس وہی کہ مولا ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. تو یہ کہنا کہ یہ کیا ایسا کیسا، یہ واقعہ صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے. ہر چیز پہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو تھوڑی عادت ہو جاتی ہے اعتراض کرنے کی. کیوں 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 یہ بات اس میں نہیں کرتے. ہر چیز اپنا معاملہ آئیں گے تو اعتراض نہیں ہوتا. اپنی ہر چیز اچھی، ہر چیز اپنی اچھی، دوسروں کی ہر چیز پہ اعتراض. یہ بیماری ہے، ڈیزیز ہے، کینسر ہے. سارے تمہارے آواز خراب ہو جائیں گے، شکل خطر میں اعتراضات مت کرو. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور سب اعتراض کرو، حسین کے معاملے میں مت آؤ. میں ایک بات بولنا
माफ करेगा हुसैन की मैंने देखा है अपनी आंखों से जो मौला हुसैन के मामले में जरा सा इधर से उधर हुआ ना नाक घिसा देता नीचे जब नाक नीचे घिसना पड़ता ना जब एहसास होता यार व्हाट आई हैव डन सुभान अल्लाह आप समझ गए मौला हुसैन के मामले में कोई आगे पीछे मत करो अब आप खुद देखोगे तो इतना एतराज है ना वो साहब की कई बातें हैं वो सामने बैठे हुए मैं क्या करूं मैं बोल रहा था मैंने मिंबर से जवाब तुमको दे रहा हूं हां तो आप सुनिए बोले ये एतराज मैंने इससे पहले भी कहा ये न्याज ये तबरुक हर जगह ये यहाँ का नहीं है हर जगह है हर जगह मुहर्रम शुरू होता है इन लोग की बातें शुरू हो जाती हैं अब पता नहीं अगर मेरा अच्छा बात था इसलिए कई क्लिप भी आ जाते एक क्लिप भी आया था यूट्यूब मातम के ऊपर मैं मातम के ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ वैसे मैं मातमदार हूँ जितना डट के जितना ओपन जितना एग्रेसिवली पूरी दुनिया में बताओ क्या कहते हैं उठा के देख रहे माता के हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान की बात कर एक मौलवी का बताओ मेरा बताओ पर डट के बोल इसलिए मैं डरता नहीं माता इस तरह की बातें करना कि मातम क्या है खून क्या है शरीयत में काम लिखा हुआ कुरान में काम लिखा हुआ किसने किया मैंने कहा पूरी तुम्हारी जिंदगी कुरान से चल रही सुबह शाम कोई काम करने से पहले तुम कुरान को पूरी जिंदगी तुम्हारी कुरान के ऊपर है अपनी मर्जी ना है वो तो कुरान अंदर ऊपर है और फिर ये बातें करेंगे कुरान में कहा हर चीज कुरान तारीफ कुरान में कहा और हस्साब जब अपना वो इस्लाम लेना चाहते कि जो मुझे सूट करता वो इस्लाम नहीं चाहिए तो मोहम्मद मुस्तफा का इस्लाम तो आगे देखेंगे माता क्या खून क्या इतना हजारों लोग खून बहा रहे क्यों बहा रहे खून का क्या जरूरत है खून बहाने और मर्जाओं ने मना किया मैं फिर बोल रहा इतना मजमा तो यहाँ छोटा लेकिन मैं मरीज यूट्यूब में जाके जो सबके लिए बोल मुझे मालूम है कि फिर कितने हंगामे में होने वाले कि वो डरने वाला नहीं इसलिए मुझे एक और सुनत बता रहा बीबी अगर मैं मातम नहीं का इस वक्त मैं मातम नहीं करा इसका डजन नहीं कहता तो मातम नहीं करा तो मातम के खिलाफ हो तुमको डर नहीं है मारा हुसैन कि जिसका खाने रोटी उसी के पीछे लगा है 1 करोड़ आदमी बिरवानी है दुनिया में आज अगर इज्जत है आदमी बिरवानी तो इनकी वजह से सिकरे हुसैन की इज्जत है मेरी हैसियत क्या है जिसकी रोटी खाते हो उसके हाथ में तो बोलो आज रोटी हुसैन की खाते हैं किसी और की रोटी नहीं खाते बोला हुसैन की रोटी खाओ ठीक है माता की क्या जरूरत है कौन से मर्द मैंने कहा मैं मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसहाक कुरैशी से रहबर इत्तलाम का नाम मालूम नहीं होंगे मर्दों के मोहसिना ने इस्लाम की टॉपिक पे मेरे पूरे 77 उलमा के ऊपर मदरसे पढ़ी उनका कंट्रीब्यूशन बताया एक मौलवी का बताओ एक मर्जा का बताओ कि जिसने कहा कि माता मत करो आज हर जगह चैनल से हर जगह टीवी से मुहर्रम में आशूरा 500 मिलियन में तो कम बोल रहा 500 मिलियन लोग मातम करो करबला मोहल्ला में हमारे चाचा मर्जा माशाल्लाह मौजूद है अल्लाह उनको सलामत रखे आगा शिस्तानी आगा बशीर नजफी आगा हकीम आगा फैयाज चाचा माशाल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे हमारे मर्जा मौजूद एक मौलवी एक मर्जा ये नहीं बोलता कि ये हराम जब वो हराम नहीं बोले तो तुम कौन हो बोलने वाले हम कौन है बोलने वाले मर्जा खामोश बैठा हुआ हुसैन के मामले में कोई बोलता ही नहीं इतना और मैंने ये कहा कि मातमदार जो है कभी किसी दूसरे को नहीं बोलता तुम ही करना तो माता को अपना करना तकलीफ तुमको क्यों हो रही माता तकलीफ नहीं थी इनके मुंह में तमाचा है मैंने बॉम्बे में एक वाकया पढ़ा था शायद मैंने पढ़ा होगा लास्ट ईयर में आई डोंट नो बॉम्बे में मेरे पास आए आज से 6-7 साल पहले पूरा ग्रुप आया ये आगे कहने लगे मौलाना आप ऐलान करें आपकी आवाज सुनते इतना बड़ा मजमा आता 2 लाख का जुलूस निकलता आशूरा में आप ऐलान करेंगे हम पीछे ब्लड बैंक की कार रही सबसे कहिए कि जाके ब्लड बैंक में आशूरा में चुनो खून दो ये मातम करके खून रोड पे बहा इससे बेहतर है कि आप ब्लड बैंक में जाके खून दो वो बेहतर है दूसरे दिन पूरे पेपर्स में आएगा कि
हुसैन के नाम पे 2 लाख आदमी ने खून दिया, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा प्रोपोगेशन होगा, ये क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है, मैं मजलिस में बोलूंगा रिजवी की। ये पूरा ग्रुप आया, आगे बैठा, मैंने कहा मजलिस पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ये लोग आए थे मेरे पास और ये लोग कह रहे हैं कि मैं ऐलान करूं कि 2 दिन के बाद आशूरा, 2-3 दिन के बाद, और 2 लाख आदमी, इतना बड़ा जुलूस निकलता है, इतने लोग मातम करते, गौर से सुनो, इतने लोग मातम करते। तो इनका ये कहना है कि पीछे ब्लड बैंक के वैन्स रहेंगी, पूरे लोग ब्लड बैंक में खून दे। अब मैंने कहा मजमे से पलटा इनकी तरफ, मैंने कहा ये बताइए कि कितना बड़ा जुलूस रखूं? तो कहा 2 लाख आदमी मिनिमम। मैंने कहा मातम कितने कर दे? तो कहा 30-40 हजार। 40 से मैंने कहा 40 हजार मातम करते? कहा हाँ। जुलूस 2 लाख का। मैंने कहा परसेंटेज क्या बता? कहा 20%। मैंने कहा 20% मातम करते, ये 80% क्या करते? 80% क्या करते? ये जो 80% यूं करके मातम कर रहे हैं ना, उनको बड़ा टाइम बना के मैंने गरीब मातम करो उसको करने का। बड़े आराम से बाबा, अरे बाबा 80% लोग क्या कर रहे हैं? जो स्टाइल से पूरी शेरवानी के बटन्स लगा के चल रहे ना वहां पे, वो लाइन में बना के खड़े हैं। ऐसे खामोश हुए, फिर आए मातम के लिए, बोले ये तो बोलता है मातम के लिए। अब मुझे फख्र है इसलिए कि हम हुसैन का मातम के लिए बोले, हो सकता बीबी इसी में, बस मैंने कहा एक खतरा भी जो खून का नीचे गिर रहा, उसकी अहमियत तुम क्या जानो? तुम क्या जानो हुसैन के खून की अहमियत? उसके काम में जब है वो मातमदार, लाखों सलाम। मैंने कहा ये मेरा अकीदा है कि जब भी कोई, ये मेरा पर्सनल अकीदा है कि जब मातमदार हाथ उठा के मातम करता, मैं उन हाथों का वास्ता लेके दुआ करूं तो मेरी दुआ कबूल हो। ये है मातमदार। हम समझ रहे ना मौलाना हुसैन की ताकत। ऐसा जिंदगी को बदला नहीं, जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। दुनिया में आए, बस आखिरी बात है, दुनिया में मौला हुसैन आए, आते ही सिर्फ कलाम हुसैन मजलिस खत्म कर रहा हूं, कलाम हुसैन आते फर्स्ट डे फ्यू आवर्स गुजरे, फ्यू आवर्स, कोई ये नहीं घमंड 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, बस चंद घंटे गुजरे मौला की दुनिया में आने के बाद। आते ही हजारों साल का जो मरीज था, हजारों साल से जो मरीज था, अच्छा उस मरीज के सामने ईसा भी आए, ये ईसा से पहले का मरीज है। जिब्राइल मरियम के पास भी गए थे, जिब्राइल अल्लाह के रसूल की विलादत हुई। देखिए खुदा का सब गलत नहीं समझे, पूरे चारों मासूमीन जो ऊपर आए, अल्लाह के रसूल, बीबी, मौला और इमाम हसन साहब, हर मासूम बख्शा सकता। कोई सोचना कुफ्र है कि उनके पास ये नहीं, सोचना डोंट मिसअंडरस्टैंड, हर मासूम इशारा करते हकीकत क्या है, लेकिन हुसैन हुसैन
فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، مالکنی کے پاس آئے، شہزادی حنین کے پاس آئے، ہمیشہ آتے تھے اور فطرس دیکھتا تھا، آتے تھے. اس دفعہ میں واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا، جب اس دفعہ آ رہے تھے، اس میں ایک میسیج ہے اس لیے دے رہا ہوں. اس دفعہ جب آئے تو فطرس نے ہمیشہ کی طرح پوچھا یار اتنے دن کے بعد پرانا ساتھی ہے جبرائیل، وہ اپنے اسٹائل میں بات کیا. گبر کہاں کدھر جا رہا؟ دیکھا کہ جزیرے میں پڑا ہوا میرا ساتھی. کہاں جا رہا ہے جبرائیل؟ کہا اللہ کے رسول ہے. اچھا یہ بھی نہیں، دیکھیں یہاں میسیج کیا ہے کہ جب جا رہا تھا جبرائیل، فطرس یہاں ہے، جبرائیل نے ایسا راستہ کاٹ کے نہیں گئے کہ پھر پکارے گا، اٹھنا پڑے گا، کون اس کی مدد کرے، چلے جائے سیدھا. یہ میسیج تھا میرا، کوئی غریب پریشان بیمار میں ہے تو راستے میں کاٹو. کوئی غریب رمضان شب قدر میں ہر طرف سے لے کے آنا ہے. رمضان میں معصوم کو خوش کرنا ہے، رمضان کے روزے قبول کروانا ہے تو چیک کرو پہلے کہ بیک ہوم میں کوئی ناراض تو نہیں ہے تم سے. کوئی غریب کی مدد بھی کرنا ہے، راستہ کاٹ کے بتا کہ روز مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے، سب سے مانگتا ہے. کہتے ہیں مجھے مولانا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو پروفیشنل ہے، سب سے مانگتا، ہمیشہ مانگتا. میں نے کہا کیوں آپ پروفیشنل نہیں ہیں؟ کہا میں پروفیشنل ہوں، میں تو اتنا بڑا اسٹیٹس ہوں. میں نے کہا شام میں اللہ کے سامنے جا کے جب مانگتے ہو کہ یہ دے یہ دے، اللہ کہتے کیوں تو نہیں ہے پروفیشنل؟ نہیں ہو؟ کون سا اللہ بندہ ہے پروفیشنل نہیں ہے؟ سب پروفیشنل ہے. مانگتے کیسا اللہ کے سامنے جا کے؟ لوگوں کے سامنے نہیں مانگتے، اسٹیٹس چلے جائے گا، عزت چلے جائے گا، بڑا پریشان معلوم ہو رہا. اکیلے میں تو بہت مانگتے. جبرائیل رکا، کہا کہاں جا رہے ہو یار؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ انگلش میں بولا، وہ تمہیں بولا. جبرائیل نے کہا کہ رسول کے پاس اللہ کے. کہا کیوں؟ کہ چھوٹا نواسا ہے. کون ہے؟ کہا حسین ہے. فطرس کی جسم میں حرکت پیدا، طاقت حسین کے مفہوم. اب یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی بخشوانے والا نہیں ہے. اور یہ کیسا واسطہ ہے، اللہ کبھی نہیں بولے گا بھی نہیں. کہا جبرائیل مجھے ساتھ لو گے؟ اصل بات یہ کیا ہے معلوم؟ میں ساتھ مجھے لے کے جاؤ گے؟ جبرائیل نے اس وقت یہ نہیں کہا نہیں نہیں میں نے لے کے جاتا. یہ بھی میسیج ہے دوستو، غریب کی مدد، غریب خاندان کا خیال، اپنے بستی والوں کا خیال، اپنے قبیلے کا خیال، اپنی فیملی کا خیال. کبھی یہ رمضان کے روزوں کی قبولیت ہے، یہ پریپریشن ہے، اس کی تیاری کرنا کہ کوئی میں آپ دعا یہ کرو ہر روزے میں افطار میں کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، کوئی کام ایسے کر سکوں یہ رمضان میں کہ جسے تو راضی ہو. پلیز وہ جبرائیل کا چل. اچھا عجیب بات یہ کیا ہے، فطرس کے پر لیے کیوں گئے تھے؟ کیوں لیے گئے تھے؟ فطرس نے کوئی نافرمانی، معصوم بن گئے، اس سے گناہ نہیں ہوا تھا، ترکے اولاد، معصوم سے کیا گناہ ہوگا؟ ترکے اولاد. فطرس کو بالوں پر اللہ نے لیے کیوں تھی؟ ریزن یہ تھا کہ اس نے اطاعت الہی میں بڑے مغز کے برابر تکلف کیا، رکا. اللہ نے حکم دیا ایک سیکنڈ کے لیے رکا، کیا ضرور، رکا تو اللہ کا جلال بڑھ گیا، اس کے بالوں پر کھینچ. گناہ نہیں کیا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم بنے گئے. تاکہ اولاد اطاعت میں رکا تھا ایک سیکنڈ کے لیے، تو اللہ کا جلال اس کے بالوں پر لے گئے. اب آپ اصل بات دیکھو، طاقت حسین. جب فطرس نے یہ کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے لو، تو جبرائیل نے کو معلوم ہے کہ کیوں بالوں پر یہ اطاعت الہی. جبرائیل کو حکم تھا کہ سیدھا رسول کے گھر پہ جاؤ اور کسی کو لے کے جاؤ، تو اللہ نے نہیں کہا. جب فطرس نے کہا مجھے ساتھ لے لو، تو کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ جبرائیل نے کہا ذرا ٹھہر جا میں اللہ سے پوچھ لوں. جبرائیل نہیں جانتا، جا کر رہا ہوں. کام چڑھو میرے ساتھ، اپنے پروں پہ ونگز کے اوپر بیٹھ گیا. ایک سیکنڈ میں جبرائیل کی جو سپیڈ تھی سپر سونک سپیڈ تھی.
تیزی سے آگے نیچے مدینے اور آ کے سرکار اللہ کے رسول کو سلام کیا. سلام کر کے کہا کہ سرکار مبارک ہو, اللہ بھی مبارکباد دیتا کہ ہم سب کا آقا آ گئے. رسول نے مبارکباد ایکسپٹ کی. اس کے بعد کہا کہ میں لایا ہوں ایک مریض یہ بھی آپ کی بارگاہ میں. تو فطر اس کے بارے میں یہ ہے کہ سر کو جھکا کے اللہ کے رسول کے قدموں کے قریب چلا گیا. سرکار چاہتے صرف اشارہ کرتے تو بار اوپر آ جاتے اس کو, لیکن سرکار کو بھی بتانا تھا کہ میرے حسین جبرائیل نے کہا تھا کہ اس معصوم حسین کے نام پہ اس کو معاف کر دو. رسول چاہتے تو بولتے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا, ختم ہوئی تھی بات. اب مقام حسین کا رسول کا بتا. رسول نے یہ نہیں کہا وہاں پہ کہ جاؤ حسین کے جسم سے اپنے آپ کو فطر سے کہا کہ مس کر لے. نو, کوئی تاریخ کا جملہ نہیں ہے کہ جملے کا ذمہ دار 30 دن ہوں آسٹریلیا. کوئی جو تاریخ میں یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ فطر جا کر اپنی باڈی کو حسین کی باڈی سے مس کر لے, اللہ تجھے شفا دے دے گا. یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ رسول جانتا ہے قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہا. ان لوگوں کے ذہنوں پہ رسول کی نگاہ ہے کہ جو آنے والے زمانے میں کہیں گے کہ شفا اسی سے ہو سکتی, شفا اسی کی ہو سکتی جو معصوم حسین کے جسم سے مس ہو, اسی سے شفا ہو سکتی. رسول جانتا تھا. رسول نے کہا جھولے سے مس کرا. اب یہ بتایا, اب یہ لوگ اعتراض مجلس ذاکر نہیں پڑھتا, پڑھوایا مجھے آپ پڑھوا رہے میں پڑھ. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا طاقت حسین طاقت حسین. آپ پوچھ سکتے میری کیا تھی طاقت؟ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. نبی یونس نے ایک ملک کو بالوں پر کی طاقت کیا, اصل طاقت کا اندازہ اب کہ مولا میرا مولا حسین کی طاقت کا پاور کیا. یہ بولیے فطرس مجرم کس کا تھا؟ حسین کا. آپ سمجھے فطرس کا جو تڑکے اولا ہوا تھا وہ زمین پہ ہوا تھا. فطرس کا جو تڑکے اولا ہوا تھا وہ آسمانوں میں ہوا تھا. فطرس حسین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آیا کیا ہے؟ حسین کے پاس آیا. اب میں اس کا ایگزامپل دوں. اگر ہندوستان آسٹریلیا کا کوئی مجرم ہندوستان میں پکڑا جائے, ہندوستان میں پکڑا جائے, آسٹریلیا بڑا ملک ہے, چلو اسے امریکہ شیطان ہے مجرم. اگر وہ پکڑا جائے امریکہ کا کوئی مجرم انڈیا میں, اب انڈیا کا میں بولے میں نے معاف کیا, امریکہ بولے گا بابا ہوا یوں تو کون ہے میرا مجرم کو معاف کرنے والا؟ مجرم میرا میرے پاس بھیج. کیا سکتے مجرم کس کا معاف کون کروا رہا؟ اور صرف معافی بھی نہیں,
کہ طاقت حسین کیا ہے. میرے مولا حسین دیکھیں دوستو اب بتاؤں طاقت حسین آپ نے دیکھی کہ خدا کے مجرم کو حسین معاف کر دیا اور کیا کرے جاؤ میں نے دے دیا. اچھا اب فطرس نے خود بتایا. اب دنیا میں آپ سے بات کرتا ہوں کوئی مجرم پلیز غور سے سنو کوئی مجرم جیل میں اگر 20-25 سال کاٹے خدا حافظ 25 ایئرس جیل کے پریزن سے اپنی پورا جیل کا 25 سال گزار کے اگر وہ اپنی بستی میں آئے اپنی کمیونٹی میں آئے تو کیسا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. بڑے سماجے جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں. 9 محرم 61 ہجری میں حر سے بڑا گناہگار زمین میں کوئی نہیں تھا. حر سے بڑا گناہگار کوئی نہیں تھا. حر کی وجہ سے میرا مولا حسین کربلا آیا تھا. حر کی وجہ سے فاطمہ کا لال نرغے بھی گیا. دوستو نرغے میں لگیا مجھے کہہ دیا حر کی وجہ سے 2 دن سے بچے پیاسے تھے. 2 دن سے بچے بھوکے تھے. ایک لمحہ گزر رہا تھا زینب کا دل پھٹتا رہا. ثانیہ زہرا جانتی تھی کہ اب کون سا دن آنے والا ہے. آج تکلف سے نہیں ہوگا, تکلف سے نہیں ہوگا. گناہ میں ڈوبا ہوا میرا مولا حسین کا کرم دے. زندگی کا آخری دن رات بھر ٹہلتا رہا. صبح نماز کا وقت آیا. شہزادی جانتی تھی شریکت الحسین کہ آج کون آئے گا, کس کی خدمت بنے گی. بیوی نے پوری زندگی میں اس طرح سے کوئی خواہش نہیں. آج شہزادی زینب کی خواہش کہ ماں جائے آج اذان علی اکبر سے نہیں ہوا. شہزادے نے اللہ اکبر کہا. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی. شاعر کہتا ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں, مرضی حق اور طوفان ڈر سکتا ہے. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم آزادے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں. اذان کا ختم ہونا تھا. حر خیمے سے باہر آیا, اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا. عمر سعد نے کہا کہ حر تو بڑا پریشان ہو رہا تھا. تو کہا کہ میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر. جہنم اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا. ایک طرف جہنم کے شعلے, ایک طرف جنت کا دروازہ ہے. کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اگر میں حسین کی قتل شریک ہو جاؤں تو جہنم کے شعلے دیکھتے ہیں. تو کہا اور اگر تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو جا تو آرام کر. کہا نہیں میں نے فیصلہ کیا. تو کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں.
دوستو یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا۔ حر جانتا تھا حر وہ بادشاہ، حر نے راستے میں مولا حسین کو روکا تھا ایک جگہ پہ، جب حسین نے ان کو پانی پلا کے ان کے لشکر کو، مولا حسین نے اس کو زندگی دی تھی ان کے لشکر کو، اتنا کریم حسین کہ روایت کا جملہ ہے کہ جانوروں کو تک پانی پلاتے ہیں، جبکہ مولا عباس نے کہا تھا مولا ہمارے ساتھ بچے کہا سب کو پانی پلا، اور جب زندگی مل گئی تو لجام پہ ہاتھ ڈال دیا، لجام پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، تو اس وقت حسین نے جملہ کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ وہ جملہ جب حر نے سنا تو سر کو جھکا کے کہا کہ فرزند رسول آج عرب کی زمین میں کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو مجھے اس طرح مجھ سے کلام کرے، لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا۔ احترام فاطمہ کیا، حبیب بہت بڑا شہید ہے، بچپنے کا ساتھی ہے اسے، مسلم بہت بڑا شہید ہے، کربلا کا ہر شہید کا مقام، لیکن حر وہ بادشاہ ہے کہ جس کے سر پر وہ تاج ہے، فاطمہ کا احترام کیا تھا، تو حسین نے جب حر گھوڑے سے زمین پر آیا تھا تو ایک جملہ کہا کہ حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا، سر پہ رومال فاطمہ باندھ دیا، اور یہ کہا سارے دنیا کے تاج ایک طرف رومال فاطمہ ہے۔ حر چلا اکیلے جا رہا تھا، حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا میں نے آپ کے ساتھ چلتا، غلام نے کہا کہ پوری زندگی آپ کی میں نے غلامی کی ہے، اب جب جنت کی طرف جا رہے تو مجھے چھوڑ کے پڑے، ایک طرف غلام ایک طرف بیٹا بیچ میں ہو، عمر سعد کے لشکر سے باہر ہو، سامنے فرزند زہرا کا لشکر ہے۔ دوستو یہ یاد رکھنا کہ مولا حسین نے جو اپنے چاہنے والوں پہ اپنے انصار پہ فخر کیا تو یوں نہیں کیا۔ حسین کا جملہ کیا ہے کہ جیسے انصار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو۔ آپ صرف اندازہ لگائیے کربلا میں مولا حسین کا کیسا پہرا، ایک پورے مورچے بنائے ہوئے تھے ہر طرف سے، اور ادھر سے دشمن کے سامنے کا جو مورچہ تھا بالکل آگے، ابھی تو پیچھے اور مورچے تھے، مولا عباس پہرے تھے کہ کہیں کوئی حسین پہ حملہ نہ کرے۔ حر جب چلنے لگا تو حر نے کہا میں حسین کے پاس جا رہا، میں نے ان ہاتھوں سے لجام پہ ہاتھ ڈالی، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ، پیچھے رسیوں سے بندھا دیا، اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا کہ میں کن آنکھوں سے حسین کے سامنے جاؤں، ہاتھ بندھے ہو، آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ پہلا جو مورچہ آیا اس میں زہر بیٹھے ہوئے، زہر نے جیسے ہی حر کو دیکھا پوچھا کون ہے، کہا میں حر ہوں۔ زہر جانتا ہے کیوں آیا، معرفت ہے، کہا کیوں آیا، کہا مجھے حسین سے ملنا ہے۔ جیسے ہی کہا حسین سے ملنا، زہر نے سر سے لے کے پیر تک حر کو دیکھا، ہر طرف ہتھیار لگے ہوئے۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی سپاہی باہر نکلتا تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی، ہتھیاروں سے سجا ہوا ہو، زہر نے غور سے دیکھ کے کہا حر جو تیرے جسم پہ ہتھیار ہے انہیں اٹھا کے یہاں رکھ دے، پھر جانے کی اجازت ملے گی۔ عزیزو عرب کے میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو یہ بزدلی کی علامت ہے، انہیں ٹوٹل سرنڈر کرنا۔ اور حر اپنے قبیلے کا سردار ہے، بہادر ہے، نام ہے، زہر کہنا، حر جو اس وقت ہتھیار نیچے اتار کے رکھ دے پھر حسین کے بعد جانے کی اجازت ملے گی۔ زہر کا چہرہ سرخ ہو گیا، سر کو جھکا کے کہا کہ زہر میری غرض ہے، زہر میں اتارے دیتا ہوں، لیکن سن لے زہر آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے۔ جب زہر نے حر کے یہ تیور دیکھے، یہ مزاج دیکھا، یہ رنگ دیکھا، یہ لہجہ دیکھا تو زہر کے بھی تیور بدلے، پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا۔ آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے فاطمہ کے لال کے بعد ہتھیار لگا کے چلا جائے۔ حسین
چند قدم آگے بڑھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو بیٹا، کبریائی اللہ کے لیے؟ کہا بابا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر چند قدم آگے بڑھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا آپ کیا ہوگا، آپ کے استقبال کو عباس آ رہا ہے۔ ہم رونے لگا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا۔ اب بیٹے نے بار بار کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا آپ کے بیٹے کے آپ کے استقبال کو حسین کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی وہ ہر کے لوگ نے سب کو حسین کے خطوں میں رکھ دیا۔ کہا مولا میری خطا معاف ہوئی۔ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا ہر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ یہ جملہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا، یہ جملہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ انہوں نے کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی۔ حسین نے کہا جب تو دشمن بن کر آیا تھا، حسین کے پاس کچھ تھا کہ میں تجھے خاطر کروں، لیکن آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ تو دوست بن کر آیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے پانی تک نہیں پلا سکتا۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ بچوں کی دولت اشکیا آوازیں آ رہی ہیں، میں نہیں سن سکتا۔ ان کے بیٹے کو اجازت ملی، ان کا بیٹا میدان میں آیا، بہادر تلوار ہے، خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ ہر کو آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام۔ جواب بیٹے کا معاملہ تھا، ہر تلوار لے کر میدان میں چلا اور پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے؟ عزیزو جب ہر پکار رہا تھا تو ایک پہلو سے آواز آئی کہ ہر ادھر آ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کی لاش پر چلے گئے، سر کو زانوں میں رکھ کے مخدوم صاف کر گئے۔ ان جوان بیٹے کا تو بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا غلام زادہ ہے، آپ نے بھی تکلیف کی۔ حسین کا جواب کہا کہ خود تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے۔ حسین نے کیسے کہا کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا علی اکبر نے جب پکارا تو تیرے کھانا ہو گیا۔ اسی طرح بولتا تھا، اسی طرح بولتا تھا۔ علی اکبر تک حسین پہنچ گئے۔ جوان بیٹا ایڑیاں لگا تھا، سر کو زانوں پہ رکھا، سینے سے برچھی نکالا، لاشیں کو لے کے خیمے میں آئے۔ جب خیمے میں آئے تو جناب زینب استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ جب آئی تو ردا سفید تھی، لیکن جب لاشا خیمے میں چلا گیا تو ردا سرخ ہو گئی۔ آن محمد سے زیادہ چاہا، اپنے آپ کو لاشیں پہ گرا دیا۔ لیلا تک گئی اور کہا بی بی بیٹا آیا ہے ملاقات کرو۔ ماں نے آ کے وہ منظر دیکھا جس کے شادی کے ارمان تھے، اس کا لاشا آیا۔ عزیزو اس کے بعد قیامتیں گزری، حسین آہستہ آہستہ تنہا ہو گیا۔ وہ لمحہ بھی آیا کہ میدان میں آئے اور آگے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ علی اصغر کو لے کے سوال آپ کیا، لیکن ہرمنا کا تیر چلا۔ جب لاشے کو لے کے واپس آ رہے تھے، آتے آتے سہرا کا خاصم میں ملا، اس سے بھی گفتگو ہوئی۔ خیمے کے دروازے میں پہنچے تو ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا
مجھے مقتل تک پہنچا دے، یہ میری آخری سوال ہے۔ زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا زلجنہ میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا، صبح سے تو بھی میرے ساتھ لاشیں اٹھا، زلجنہ میں جانتا ہوں تو بھی بھگوان پیاسا ہے۔ جب یہ کہا تو مولا نے دیکھا جانور ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر رہا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا، سینے میں سونے والی سکینہ زلجنہ کے پیروں سے پوچھے، بابا کہ میرے بابا کو مقتل میں لے کے جا۔ عزیز و سکینہ نے زلجنہ سے کیوں کہا؟ اسی طرح بیوی تمہاری ایک ایک دعا کو قبول کر، ایک ایک حاجت کو پورا کر۔ سکینہ نے زلجنہ سے کیوں کہا؟ عزیزوں، روایت کا جملہ کہ بچی پہلے حسین سے کہہ رہی تھی، لیکن اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی سکینہ کی۔ تو زلجنہ اب حسین نیچے اترے، اب بیٹی کیا چاہتی ہو؟ بابا یہ دعا مجھے سینے میں سلا دو۔ جلتی ہوئی ریت میں حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے میں سلایا، کچھ دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی، بچی نے ان کے کہا بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی اور ابھی جانے کو کہہ رہے ہو؟ کہا بابا آنکھ بند ہوئی، دادی فاطمہ آ گئی، کہا بیٹی حسین کو جانے دے۔ بس میں آخری منزل پہ آ گیا، ہمارا آواز ہے، لیکن آج ایسا فرصہ کرو کہ آج فاطمہ کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا، میرے بچے کا فرصہ ملا۔ عزیزوں، اب حسین کے لیے یہ آخری لمحات تھے، میدان میں آئے، عمر سعد کو بلایا، عمر سعد کو بلا کے کہا عمر سعد میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ نعمتوں کو بند کر دے۔ یزید کو ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کی، ہزاروں کی تعداد میں لشکر، شہر کے شہر خالی ہو گئے، 1,20,000 کی روایت بھی ہے، 60,000 80,000 کی بھی روایت، پورا کربلا کا میدان فوج سے بھرا ہوا۔ حسین نے کہا کہ ان آوازوں کو بند کر دو۔ اس نے کہا فرزند رسول کہ اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند نہیں کروا دوں تو ان جانوروں کی آواز کیسے بند کروا سکتا، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز کیسے بند کر سکتا، سانس لینے کی آوازوں کو کیسے بند کروا سکتا؟ حسین نے کہا میں بند کروا دوں۔ حسین نے بتایا کہ جگہ خدا کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا اختیار۔ فاطمہ کے لال نے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ کر، نگاہ کا ڈالا تھا کربلا کے میدان میں ستہ چھا گیا، ستہ چل گئے، چلتے ہوئے نفس رک گئے، خاموشی تھی، لیکن ایک آواز تھی جو خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی، جو پکار کے کہہ رہے تھے اللہ تعالی ارے ہم پیاسے ہیں۔ حسین نے کہا بچوں کا پانی بھیجوا دے، کہا یہ ناممکن ہے۔ حسین نے کہا یہ بتا تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہا؟ کیا میں اسلام میں کوئی تبدیلی لائی؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا؟ کیا میں نے نماز کو بدلا؟ کیوں کا جنگ کر؟ اس نے کہا حج پہ کہہ رہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کیا۔ جب حسین نے کہا کہ کیوں جنگ کر رہا؟ کہا بغضاً لأبی، آپ کے باپ کے وقت میں یہ کہنا تھا فاطمہ کے لال نے آج تک کیسا کیا؟ کہا مجھ پر جنگ واجب ہو گئی، میرا باپ نے کسی کے لیے جیسے اسلام کے لیے جنگ کی۔ اب حسین نے کہا میرے ساتھ سے آپ کے دستور کے مطابق ایک ایک کر کے آنا۔ اس نے اس کو مانا، ایک ایک آتا رہا، حسین سے واصل جہنم کرتے رہے، پھر 10 کی ٹکڑیاں اس کو حسین نے واصل جہنم کیا، پھر 100 آنے لگے۔ مولا حسین سے نیزے کو اٹھاتے اسے دیکھتے اور ٹھہرتے، جب 100 ایک ساتھ آتے تو ایسا کعوہ کاٹتے کہ یہ ٹھیٹی دل سپاہی ایک نقطے پر سمٹ کر لاشوں کے انفال لگنے لگے، ہر طرف لاشیں بڑھنے لگی، 100 آتے رہے، 1000 آتے رہے، سب کو حسین واصل جہنم کرتے رہے، لڑتے ہوئے۔ تو اس وقت شیخ نے عمر سعد سے کہا کہ تو کس سے لڑ رہا ہے؟ یہی تھا بیٹا، تیرا پورا لشکر ختم ہو جائے۔ اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ لشکر کو تقسیم کر دے، تیر چلانے والوں کو الگ کر دے، تلوار چلانے والوں کو الگ کر دے، نیزے پھینکنے والوں کو الگ کر دے، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو ان کی جھولیوں میں پتھر رکھ دے، اور سب سے ایک ساتھ مل کے حسین پہ حملہ کرے۔ لشکر کی تقسیم ہونے لگی، اور جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، حسین ایسا آستین کو الٹ اور ایسی تلوار چلاتے، لڑتے ایسا۔ عزیزوں، ایک روایت
کہ یہ وہ لڑکا کہ جس نبی علی اکبر کے سینے سے بچی نکلی، یہ وہ لڑکا جس نے بھائی کے پروان لاشے کو دیکھا، یہ وہ لڑکا جس نے آقا محمد کی بیعتیں اٹھائی۔ ابھی جو لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش ہوئی کہ کوئی میری جنگ کی داد دے، تو نگاہوں نے زور دیا، نہر کی طرف دیکھا، دیکھتے تو بھیا اٹھو، پیاسے کی جنگ میں تھو، عباس کی لاش میں جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں نبی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو جن لوگوں نے مجالس کے نقاط میں حصہ لیا ان کے تمام محرومین، اپنے اپنے تمام محرومین، میلبرن کے تمام محرومین، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، تمام ہمارے مرجع عالم، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ